अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो सच्ची मोहब्बत के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैंने सरकारी नौकरी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू दिए। बदकिस्मती से कहीं भी कामयाबी हासिल ना हुई। आखिर थक हार कर मामू की कपड़े की दुकान संभालने पर मजबूर हो गया। मैं रोज़ाना सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक दुकान खोल लेता था। मामू अक्सर दोपहर या शाम को आते थे। हस्बे मामूल मैंने उस दिन भी वक्त पर दुकान खोली और फिर मामूल के मुताबिक अखबार पढ़ रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे मुसलसल देख रहा है। मैंने नज़र उठाकर दाएं बाएं जानिब देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा। कुछ लम्हों बाद फिर वही एहसास हुआ कि मैं किसी की निगाहों के हिसार में हूँ। किसी की निगाहें मेरा तवाफ कर रही हैं। मैंने नजरें घुमाई, सामने देखा तो पता चला सामने वाले घर की खिड़की से एक लड़की चुपके चुपके से मुझे देख रही थी। मेरी नज़र पड़ते ही वो खिड़की से गायब हो गई। मुझे अजीब सा लगा। कुछ देर बाद फिर वही लड़की बड़े गौर से मुझे देख रही थी मगर मेरी निगाहें मिलते ही गायब हो गई। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। दिन में कई बार वो चोरी चोरी देखती, नजरें चार होते ही गायब हो जाती। मैं भी खुद को अखबार पढ़ता हुआ जाहिर करके उसे देखने लगता। जो मुसलसल मुझे देख रही होती थी उसे मालूम नहीं था कि मैं भी उसे देख रहा हूँ। अगर पता होता तो वो गायब हो जाती, जो मैं नहीं चाह रहा था। अक्सर वो सुबह के वक्त खिड़की के पास आती और अपनी मीठी मीठी निगाहों से मेरा तवाफ करती। एक कशिश थी जो मुसलसल मुझको अपनी तरफ खींच रही थी और मैं भी बस खींचा ही चला जा रहा था। मेरा दिल उस शहजादी को करीब से देखने के लिए मचल रहा था। मैं जी भर के उसे देखना चाहता था। दूसरी तरफ तानिया, जो कि फर्जी नाम मैंने उसे दिया था, उसका भी यही हाल था। उसके दिलो दिमाग पर मैं इस कदर छा गया था कि उसे हर तरफ में नजर आने लगा था। उसके अंदर के जज्बातों एहसासात शिद्दत से जन्म लेने लगे थे। उसे इंकिशाफ हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, शदीद मोहब्बत। एक रोज़ सुबह सुबह तैयार होकर तानिया ने चोर निगाहों से शमस शाह को देखना चाहा मगर उसे ना पाकर कुछ उदास सी हो गई। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही लेकिन उसने आना था ना आया। उसका दिल डूबता चला गया। उसके लिए जहाँ की सारी फिजाएं वीरानी और उदासी का पेश मंजर कर रही थीं। उसकी मुंतज़िर आंखें अपने महबूब के दीदार की चाह में थक गई थीं। वो अपना दिल महसूस कर रह गई। एक सिसकती आह उसके लबों से फैल गई। वो पूरा दिन अजीब सी कैफियत में गुजरा। उसकी लामहदूद सोचों और हज़ारों ख्यालों में सिर्फ सैयद शम्स शाही का तस्वुर था। वो रात उसने बड़ी बेचैनी से गुजार दी। सुबह होते ही बेताबी से वो शम्स शाह की मुंतज़िर थी। उसे दिन में कई बार अपने महबूब का ख्याल आया और ख्याल आते ही वो बेख्तियार खिड़की से उसको ढूंढती मगर उसे ना पाकर भुज सी जाती, वीरानी और उदासी में डूब जाती। हर वक्त बेचैनी और बेकरारी महसूस करती। तानिया सारा दिन सैयद शम्स शाह की सोचों और ख्यालों में गुजारती। उसकी सोचों और यादों ने उसे अपनी गिरफ्त में इस कदर ले लिया कि उसने जाए नमाज पर भी कई बार रो रो कर अल्लाह से शम्स शाह की सलामती की दुआएं मांगी और उसके दीदार की मन्नतें भी की। गाँव में फोतगी हो गई थी जिसके बाइस चंद रोज़ में दुकान पर नहीं जा सका था। उस रोज़ दुकान खोलने से पहले ही मेरी प्यासी निगाहें तानिया को ढूंढने के लिए भटक रही थीं कि चंद लम्हों बाद वो भी खिड़की के पास मुंतज़िर नजर आई। उसकी मतलाशी निगाहें मुझे ही देखने के लिए तरस रही थीं। नजरें चार होते ही मुस्कुराहटों का तबादला हुआ जो कि दोनों तरफ एक दूसरे को पसंदीदगी का इशारा था। मैं उसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था जिस पर उसका चेहरा सरशारी से खिल उठा। वो दूर खड़ी तबस्सुम की पंखड़ियां बखेरती रही और मैं दिली सुकून महसूस करने लगा कि अचानक उसने नाराज़गी वाले अंदाज में रुख दूसरी तरफ कर लिया और फिर सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी जैसे कह रही हो, इतने दिन कहाँ थे। और फिर मैंने अपने कान पकड़ते हुए माफ़ी तलब नज़रों से उसे देखा और इशारों ही इशारों में फोतगी का बताया तो वो मान गई। तानिया इंतहाई दिलकश थी। गुजरते वक्त के साथ मेरा और तानिया का ये मामूल बन गया कि एक दूसरे को जी भर कर देखते मगर फिर भी प्यासी आंखों की प्यास न बुझती। हमारी मोहब्बत पूरी शिद्दत से आगे बढ़ रही थी। शबो रोज़ यूं ही गुजरे। चंद रोज़ बाद मोबाइल फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ।
پھر سارا دن میسیجز پر باتیں کرتے تھے اور اکثر کال پر بھی ہماری بات ہوتی تھی۔ میں دل کھول کر اس کے حسن کی تعریف کرتا، اس کے حسن و خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا، جسے سن کر تانیہ نہ صرف خوش ہوتی بلکہ دلی سکون بھی محسوس کرتی تھی۔ وہ بھی میری مردانہ وجاہت کی تعریف کے پل باندھتی تھی۔ گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے بھی ہمارا دل نہیں بھرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار تھے۔ پھر موقع ملتے ہی قریبی آئس کریم پارلر میں ملے اور پھر یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ہمارے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دل کی تمام گہرائیوں سے چاہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ یوں آئے روز ہماری محبت اور چاہت میں شدت آنے لگی، بلکہ یہ محبت عشق کی صورت اختیار کر گیا۔ ہماری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ ہم ایک ہی راہ کے مسافر تھے، ایک ہی منزل تھی، ہر سمت بہار ہی بہار تھی، محبت تھی، چاہت تھی، پیار تھا، قرب تھا، وفا تھی، میں تھا اور بس میری تانیہ تھی۔ ایک روز ہم پارک میں بیٹھے تھے، موسم بہت پرلطف تھا۔ ہم اس خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تانیہ مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور میں اسے نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرارتی خیال آیا۔ تانیہ، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گی؟ جی کہو۔ تمہارا شمس کسی اور کا ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ چند روز پہلے خالہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میری امی نے اپنے طور پر رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ وہ ایک دم سے چلائی۔ تم تو جانتی ہو مجھے اپنی ماں سے بے حد پیار ہے۔ ان کی خواہش، ان کا حکم بجا لانا میرا فرض بھی ہے۔ میں نے کہا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ چند لمحے یوں ہی پلکیں جھپکائے خالی خالی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری باتوں کا یقین نہیں آ رہا ہو۔ چند لمحے بھوچل سی خاموشی چھائی رہی۔ تانیہ، میں نے بے چارگی سے اسے پکارا تو وہ بے اختیار سسک پڑی۔ مجھے رہ رہ کر ملال ہو رہا تھا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر دکھ کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ واقعی میرے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور زخمی ناگن کی طرح دیکھنے لگی تو میں ایک دم ہنس پڑا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں تمہارا، صرف تمہارا رہوں گا۔ یہ سب مذاق تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ناراض رہی لیکن پھر مان گئی۔ ایک بات پوچھوں تانیہ؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ خدا نہ کرے اگر ہم الگ ہو جائیں تو؟ میں تو جینا ہی بھول جاؤں گی۔ اگر میری زندگی میں کوئی اور آ جائے تو قتل کر دوں گی میں اسے۔ یقین کرو، جس طرح تم مجھے اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہو نا، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تانیہ کہ میں چاہ کر بھی تم سے جان چھڑاؤں۔ آپ کی چاہت کے جال نے مجھے بھی یوں ہی جکڑ لیا ہے کہ آپ کے بغیر جینے کا تصور ہی خوفزدہ کر دیتا ہے۔ یقین جانیں آپ، پہلی نظر دیکھنے کے بعد آج تک آپ کی محبت کو سینے سے لگائے جی رہی ہوں۔ میں بھی تمہیں اپنے دل کی تمام تر شدتوں سے چاہتا ہوں تانیہ۔ میرا دل صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے، زندگی کی آخری سانس تک وفا کروں گی۔ میرے دل اور روح پر آپ ہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مجھے خود پر بہت ناز ہو رہا تھا، کیوں نہ ہوتا، آخر میں تانیہ کے دل کی دھڑکن تھا۔ ہم اسی طرح خوشیاں سمیٹتے رہے اور ہماری چاہت کا جھولا اونچے سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف دلکشی ہی دلکشی تھی، محبت تھی، چاہت تھی، مسرت تھی۔ ہم زندگی کو زندہ دلی سی جی رہے تھے کہ زندگی نے رخ بدل لیا اور سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہماری محبت چاہت کو تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر ہماری محبت کے قصے اس تیزی سے چارسو پھیلے تھے کہ ان کی باز گشت تانیہ کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس پر کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ اس دوران 2-3 بار اپنے بزرگوں کو رشتے کے لیے میں نے بھیجا، مگر تانیہ کے گھر والوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ہم غیروں میں رشتہ طے نہیں کرتے۔ لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا مسلک الگ الگ تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس کے روشن آنکھوں میں نمی تھی۔ شمس، تمہارے بغیر یہ زندگی کس کام کی؟ اگر تم نہ ملے تو میں زندگی ختم کر دوں گی، وہ جذبہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہاری خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے میرا جملہ اچک لیا۔ میں زندہ ہوں تو بس تمہارے لیے۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور رخصت کیا، اور ساتھ ہی کچھ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تانیہ کے گھر اس کے رشتے کے لیے کئی بار اپنے میں نے بزرگوں کو بھیجا، مگر انہوں نے ہر بار رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ہماری لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی
انہوں نے رشتہ دینے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی سنی بیٹی کو کبھی بھی کسی شیعہ کے ساتھ نہیں بیاہ سکتے۔ کافی دن گزر گئے تھے، میری تانیہ سے کوئی بات نہ ہو پائی تھی۔ ہر وقت مجھے تانیہ کی فکر ستائے رکھتی تھی۔ ایک رات میں دیر تک جاگتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ذہن میں تانیہ ہی تھی، ہزاروں سوچیں آ جا رہی تھیں، کئی خیال آ رہے تھے۔ مجھے اس سے شدید محبت تھی، وہ مجھے ہر چیز سے عزیز تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنے اور تانیہ کے خاندان کی عزت عزیز تھی۔ یوں ہی میں نے ہزاروں سوچوں اور خیالوں کے بعد بڑا فیصلہ کیا اور پھر پرسکون نیند سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دن نکل آیا تھا، کوئی سوچ کوئی خیال نہیں تھا، میں اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ اس روز میں نے تانیہ سے رابطہ کر لیا اور پھر ہم نے مختصر ملاقات کی۔ تانیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ؟ کیا ہم اپنوں کو دھوکہ دے کر کبھی خوش رہ پائیں گے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مسلک اور ہے اور میرا اور۔ تمہارے ماں باپ کبھی بھی تمہارا اور میرا رشتہ پکا نہیں کریں گے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر تمہاری عزت اور تمہارے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پاکیزہ محبت کے رشتے کو یہیں ختم کر دیں۔ اپنوں کی عزت کو داؤ پر لگا کر ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ میری یہ بات سن کر تانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، صدمے سے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ آپ بہت اچھے انسان ہو، ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہو گے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولتی رہی اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل دی اور پھر اس نے مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، لیکن میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میری اور تانیہ کی محبت سچی تھی، تبھی تو ہم نے رسوائی کا راستہ نہیں چنا تھا۔